السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، واقعہ کربلا کے تعلق سے پہلا حصہ آپ نے سماعت فرمایا، جس میں ہم نے آپ کو کربلا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج اسی کا یہ دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس حصے کے اندر یہ ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ وہ کوفہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے دو ایسے آدمی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں جو راستے کے بارے میں انہیں معلومات ہوتی ہے۔ وہ لوگ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور چلتے چلتے ایک ایسے راستے سے ان کا گزر ہوتا ہے جو راستہ بڑا چٹیل میدان ہوتا ہے۔ ایسا راستہ ہوتا ہے جہاں پہ پانی نہیں ملتا ہے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان دو ساتھیوں میں سے، ان دو آدمیوں میں سے ایک کی راستے میں وفات ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ پیش آ جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے بددل ہو جاتے ہیں اور وہ وہی ایک لیٹر لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں کوفہ نہیں جا سکتا، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس لیٹر کا جواب جو حضرت حسین کی طرف سے ان کے پاس آتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے اس بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کو اس بات پر تنبیہ کرنے والے ہیں کہ آپ ضرور کوفہ جائیے اور وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کیجیے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد وہ ایک ایسے شخص جس کا نام اوسجا ہوتا ہے، ان کے گھر وہ قیام فرماتے ہیں۔ جب ان کے گھر پہنچنے کے بعد اہل کوفہ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل یہاں پہنچ چکے ہیں، وہ تو چھپے طور پر، مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر ان کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ 12,000 اشخاص نے بیعت کر لی۔ اس درمیان یزید کے ایک کارندہ، ایک رضاکار کو یہ خبر ہوتی ہے جس کا نام عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے تو اس نے ان تمام کارروائی کی اطلاع، ان تمام واقعے کی اطلاع گورنر کوفہ کو دیتا ہے، اور اس وقت گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ پورا واقعہ ان کے پاس بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حقیقت میں واقعی طور پر آپ یا تو کمزور ہیں یا آپ کو ان لوگوں نے کمزور سمجھ رکھا ہے، یعنی دو چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوشیدہ رکھی گئی ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب اس آدمی نے دیکھا کہ ان کی طرف سے کوئی جواب ہمیں نہیں مل پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے یہ کیا کہ اس پورے واقعے کو لے کر کے یزید کی طرف اس نے بھیج دیا، یزید کی طرف پارسل کر دیا اور یزید کو اطلاع دے دی کہ اس طرح کے حالات یہاں پر ہو رہے ہیں۔ یزید کو جب معلوم ہوا کہ اس طرح سے مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کروا رہے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھوں پہ آ کر کے حضرت حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے آزاد کردہ غلام جس کا نام سرحون ہے اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ اگر آپ کے والد محترم زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کی بات کو مانتے یا نہیں مانتے؟ تو یزید نے کہا کہ ضرور ہم اس بات کو مانتے، ہم اسے تسلیم کرتے۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے
کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیں، لیکن دوستو معاملہ یہ تھا کہ یزید پہلے سے ہی عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں ایک رائے قائم کر رکھا تھا کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، اسے بصرہ سے بھی بالکل دستبردار کرنے والے تھے، ان کو وہاں سے نکالنے والے تھے، لیکن اس غلام کے باتوں میں آ کر کے انہوں نے حضرت عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر تسلیم کر لیا اور انہیں ایک لیٹر دیا، ایک خط دیا جس کے اندر یہ لکھا کہ آپ کوفہ کے اندر جائیے اور وہاں پہ جا کر کے مسلم بن عقیل کو تلاش کیجیے اور انہیں تلاش کر کے ان کو ہمارے راستے سے صاف کر دیجیے، یعنی انہیں قتل کر دیجیے۔ یہ ان کا معاملہ تھا، یہ ان کا پیغام تھا جو عبید اللہ بن زیاد کے لیے یزید کی طرف سے آیا تھا۔ تو اب یہ معاملہ عبید اللہ بن زیاد کے یہاں پہنچتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد اس کام کو کرنے کے لیے اپنے کچھ افراد کو لے کر کے کوفے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے یا اگلے حصے کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے عبید اللہ بن زیاد اپنے تمام لوگوں کو لے کر کے بصرہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ وہاں پر جا کر کے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی سامعین اور سامعات ہیں ان تمام لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں غلط ہیں ان تمام باتوں سے، ان تمام واقعات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔